اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب انجام، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا انجام۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایتی زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے سر پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں ہاں جسے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بخل کیا ہوگا آگے وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ دین اسلام میں ایمان و اعتقاد کے بعد جس دو اہم ارکان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں زیادہ ملتا ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے، اور ایسا بہت کم واقع ہوں گے کہ نماز کا ذکر ہو لیکن زکوٰۃ کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس سے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی کہ جس طرح نماز حقوق الہی اور عبادت روحانی کی بنیاد ہے، اسی طرح زکوٰۃ حقوق بندگان الہی کی اثاثہ اور وہ بنیاد ہے۔ کامل انسان وہی ہے جو حقوق الہی کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی حقوق کے بارے میں بھی کسی سستی کاہلی اور پست و پیش میں نہ پڑے۔ پورا قرآن کریم انفاق و اشعار کے حکم سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ انفاق کو تمام کامیابیوں کی بنیاد قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہارا مال اور اولاد سراسر تمہاری آزمائش اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلتے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رہ جائے گا وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دیا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدر دان اور بردبار ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کو کامیابی کا تعبیر کیا گیا ہے اور ایک اور ایسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو اس کے آخرت کے انجام سے خبردار کیا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے جو مال قیامت کے دن اس کے راحت و آرام کا سبب بن سکتا ہے، اس کے برعکس وہ بخیل شخص اور زیر پرست حب مال کے سبب اپنی دولت سے لپٹا رہتا ہے، اپنے مال پر سانپ بنا بیٹھا رہتا ہے، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ اس
کا انجام آخرت میں اس شکل کیا ہے اس شکل میں اس کے سامنے آئے گی کہ اس کی مال و دولت اور اس کے خزانے کے لیے سانپ بن جائے گا اور اسے ڈستا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت 180 کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے سیرت کے ساتھ ان بخیل لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاجت مندوں کا حق نہیں نکال سکتے ہیں، جس کا دل اتنا تنگ ہو چکا ہو، جو اتنا خود غرض ہو چکا ہو، اتنا زیر پرست بن چکا ہو، تو پھر اس کا نفس بھی ناپاک، مال بھی ناپاک اور دل بھی ناپاک رہ جائے گا۔ تو گویا زکوٰۃ ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے، کیا کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے، مطل اور سرکش کی درمیان تقسیم دیوار ہے۔ ایسا شخص جو اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے مستحق بندوں کی مدد پر لبیک نہ کہہ سکے تو خود بخل و اہل ایمان کی صفت سے دور ہو جاتا ہے، اور روز آخرت یہی مال اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان صاحب نصاب کو زکوٰۃ کی ادائیگی اور آخرت کی اس انجام سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ سامعین و ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال زکوٰۃ نکالیں، اللہ کو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دین اسلام شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، تو استغفار درود کی کثرت کریں۔ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی خوب شیئر کریں صاحب کی نیت سے، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔